شوہر کے تمام دوستوں کے درمیان اپنی بیویوں کی ادلا بدلی کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ جب میرے شوہر نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تو مجھے شدید کرب اور صدمہ پہنچا، اور میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایسے لوگوں سے دوستی اور یہ حرکتیں ہماری زندگی اور عزت کے لیے ظاہر قاتل ہیں، لیکن وہ اپنے بچپن کے دوستوں کی اس روایت میں اندھا ہو چکا تھا۔ شوہر کی روز روز کی ضد، ذہنی دباؤ اور دھمکیوں کے آگے میں بے بس ہو گئی، اور بالآخر مجھے ہار ماننا پڑی۔ اور اس رات جب شوہر کا دوست کمرے میں داخل ہوا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رات کمرے کی دیواریں مجھے گور رہی تھیں اور پنکھے کی مدھم آواز ایسی سرگوشی بن کر گونج رہی تھی جسے سننا میرے لیے موت کے برابر تھا۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور باہر حال سے آتی ہوئی وہ ہنسی کی آواز میرے دل پر کسی تیز دھار آلے کی طرح چل رہی تھی۔ وہ ہنسی جس میں محبت نہیں بلکہ ایک ایسی مکروہ منصوبہ بندی چھپی تھی جس سے میں اب تک لا علم تھی یا شاید لا علم رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے شوہر کا کمرے سے باہر ہونا اور اس کے دوستوں کا گھر میں موجود ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر آج کی رات کچھ الگ تھی۔ آج کی ہوا میں ایک ایسا بوجھ تھا جو میری سانسوں کو سینے میں گھونٹ رہا تھا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی رات میری زندگی کا آخری حصہ ہو سکتی ہے، یا پھر شاید میری زندگی کا ایک ایسا نیا باب شروع ہونے والا ہے جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی انگوٹھی کو مٹھی میں دبا لیا اور بند آنکھوں سے ان تمام سالوں کو یاد کرنے کی کوشش کی جو میں نے اس گھر میں گزارے تھے۔ وہ خواب، وہ وعدے جو اس شخص نے مجھ سے کیے تھے، وہ سب اب مجھے ایک مزاح کا خیز ڈرامے کے ڈائیلاگز لگ رہے تھے، اور مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ گھر اب میرا نہیں رہا۔ یہ گھر ایک ایسا پنجرہ بن چکا ہے جس میں مجھے اپنے ہی جیون ساتھی نے قید کر دیا ہے، اور باہر وہ دوست جس کی باتوں کی گونج مجھے بار بار ایک ایسا احساس دلا رہی ہے جیسے میں کسی بازار میں بکنے والی چیز ہوں۔ میں نے کروٹ بدلی اور کھڑکی کے باہر جھانکنے کی کوشش کی جہاں اندھیرا اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے تھا، اور مجھے ایسے لگا کہ وہ اندھیرا میرا انتظار کر رہا ہے۔ میرے کانوں میں وہ جملہ بار بار گونج رہا تھا جو میرے شوہر نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ دوستی میں سب کچھ جائز ہے اور کوئی بھی چیز کسی کے لیے وقف کی جا سکتی ہے۔ اس وقت میں اس کا مطلب نہیں سمجھی تھی، مگر آج رات مجھے وہ الفاظ کسی زہریلے سانپ کی طرح یاد آ رہے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میرے پیر کانپ رہے تھے اور مجھے ایسے لگا کہ فرش مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں میں وہ عورت نظر نہیں آئی جو میں کبھی ہوا کرتی تھی، بلکہ مجھے ایک ایسی لاش نظر آئی جس میں روح تو تھی مگر جینے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا کہ شاید دیواریں بھی اسے سن سکتی ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ باہر سے آنے والی ہر آواز ایک ایسی کہانی سنا رہی ہے جس میں صرف میرا دکھ اور میری تذلیل چھپی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ کیا میں باہر جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ تم کیا کر رہے ہو، یا پھر میں یہیں کھڑی رہ کر اس قیامت کے آنے کا انتظار کروں جو میری پوری زندگی کو راکھ کرنے والی تھی۔ اور اس سوچ کے ساتھ ہی میرے ذہن میں بے شمار سوالات نے جنم لیا۔ کیا یہ سب سچ ہے یا میں صرف ایک ایسا خواب دیکھ رہی ہوں جس سے جاگنا میرے لیے ممکن نہیں ہو رہا؟ اور پھر میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ سے کہا کہ آج جو کچھ بھی ہوگا وہ میری زندگی کا آخری فیصلہ ہوگا، اور میں نے اپنی ہمت کو اکٹھا کر کے اس کمرے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا جہاں سے وہ ہنسی کی آوازیں اب دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھیں، اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے، اور وہ قدموں کے چاپ میرے کمرے کے دروازے کے قریب آ کر رک گئی جہاں میں اب بھی کھڑی تھی، اور میرے باہر سے وہ آواز آئی جس سے سن کر میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے مجھے پکارا، اور اس پکار میں ایک ایسی بے حسی تھی جس نے میرے وجود کو چکنا چور کر دیا،
اور میں نے محسوس کیا کہ اس رات کے سائے ابھی اور گہرے ہونے والے ہیں، اور وہ شخص اب دروازہ کھولنے کی ہمت کر رہا تھا جسے میں نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا، مگر اب وہی شخص میرے لیے سب سے بڑا اجنبی بن چکا تھا، اور میں نے اپنی آنکھیں بند کرنی کیونکہ اب میرے پاس اس درندگی کا سامنا کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا، اور ساتھ ہی میری پوری دنیا تاریکی میں ڈوب گئی، جس کے پیچھے ایک ایسی حقیقت تھی جو ابھی تک پردوں میں چھپی ہوئی تھی، جسے میں کسی بھی قیمت پر ابھی جاننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو میرا پورا وجود اسے برداشت نہیں کر سکے گا، اور میں اسی لمحے ہی ختم ہو جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور ان اندھیروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی جو میرے سامنے ایک نئی کہانی لکھ رہے تھے، اور وہ کہانی اتنی بھیانک تھی کہ اس کا تصور کرنا بھی میرے لیے محال تھا، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ اب میں اس کھیل کا حصہ بن چکی تھی جس کا انجام صرف تباہی اور بربادی کی سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس کمرے میں موجود حبس اب میری ہر سانس کو بوجھل کر رہا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ایسی دنیا میں قید ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر میں اب بھی لڑنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ رات صرف میرے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے جو مجھے کمزور سمجھ کر کھیلنے کے نکلے تھے، اور میں اب ایک ایسی جنگ کا آغاز کرنے والی تھی جس کا انجام تاریخ لکھے گی، اور جس کے سائے میں وہ تمام لوگ دفن ہو جائیں گے جنہوں نے میرے جذبات کا سودا کیا تھا۔ اور اس کمرے کی تاریکی میں اب صرف میری چیخیں نہیں بلکہ میری خاموشی بھی ایک ایسا طوفان بن کر گونجے گی جس سے وہ سب لرز اٹھیں گے جنہوں نے مجھے اس حال تک پہنچایا۔ اور میں نے آنکھیں کھولیں تو کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا، اور وہاں کھڑا تھا وہ شخص جس نے میری زندگی کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر مجھے خوف کی بجائے غصہ محسوس ہوا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید نہیں سہ سکوں گی اور اپنی آزادی کے لیے ہر حد پار کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو بھی فنا کرنا پڑے۔ اور اس کمرے میں اب صرف میں تھی اور میرے وہ تمام سوالات جو ابھی بھی جواب طلب تھے، اور جنہیں میں آنے والے وقتوں میں خود حل کرنے والی تھی، تاکہ ان سب کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لا سکوں، جنہوں نے میری معصومیت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور اسی طرح اس رات کو شروع ہوئی جو میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی تھی، اور اب میں اس سفر پر نکل پڑی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا، اور یہ سب کچھ ابھی صرف ایک شروعات تھی، ایک ایسی کہانی کی جو آنے والے وقت میں بہت سے رازوں کو بے نقاب کرنے والی تھی، اور میں اس کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ اور اسی لیے میں نے ایک گہری سانس لی اور اسی کمرے سے باہر قدم رکھا تو حال کی فضا میں پھیلی ہوئی سگریٹ کے دھوئیں کی بو اور شراب کی تلخ مہک نے میرے دماغ کو مغلوب کر دیا، جہاں میرے شوہر اور اس کے دوست ابھی بھی کسی پر اسرار گفتگو میں مصروف تھے، اور ان کی آوازیں مدھم تھیں، مگر ان کے لہجوں میں ایک ایسا کھنکتا ہوا تکبر تھا جو میری روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر چھپ کر چلنے لگی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں، اور میرا ارادہ تھا کہ میں کچن کے راستے باہر نکل جاؤں گی، مگر اچانک میری نظر ایک ایسے کاغذ پر پڑی جو صوفے کے پاس فرش پر گرا ہوا تھا، اور اس پر کچھ عجیب و غریب نام اور نمبر لکھے تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ گھر اب میرے لیے ایک جیل سے زیادہ ایک ایسی بھول بھلیوں کی مانند بن چکا ہے جہاں ہر موڑ پر ایک نیا خطرہ میرا منتظر ہے۔ میں نے دبی آواز میں سانس لی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، تبھی میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اور اس نے ایک ایسی نظر ڈالی جس میں پیار کی بجائے صرف ایک ٹھنڈی نفرت اور مشکوکیت تھی۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور میری طرف بڑھنے لگا، جبکہ اس کا دوست بدستور صوفے پر بیٹھا میری نگرانی کر رہا تھا، جیسے میں کوئی قیدی ہوں اور مجھے کسی خاص وقت کا انتظار ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اس کاغذ کو اپنے پیروں کے نیچے دبایا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکیں،
اور جھوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتے ہوئے میں نے پوچھا کیا سب ٹھیک ہے؟ تو اس نے ایک طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا آج رات بہت کچھ بدلنے والا ہے اور تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اس کے یہ الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح میرے کانوں میں اتر گئے اور مجھے شدید خوف محسوس ہوا کہ آخر وہ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں اور میں اس سازش کا کون سا حصہ ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میں واپس کمرے میں نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے جسے وہ مجھ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور مجھے یہ بھی احساس ہو گیا کہ گھر کے بیرونی دروازے پر پہرے دار کھڑے ہیں جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس گھر میں اب کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں تھی جہاں میں خود کو چھپا سکوں۔ اور میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہوگا اور کسی طرح اس گھر سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، لیکن وہ راستہ کہاں تھا اور کیا میں واقعی یہاں سے زندہ نکل پاؤں گی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب ابھی میرے پاس نہیں تھا، مگر میں اب ہمت ہارنے والی نہیں تھی، اور میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں کسی کو یہ نہ دکھاؤں کہ میں کتنی ڈری ہوئی ہوں، اور میں نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے میں پانی لینے جا رہی ہوں۔ اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی ایسا مورا ہوں جسے وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی گھما سکتے ہیں، اور میں نے کچن کی طرف قدم بڑھائے جہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور وہاں سے میں نے باہر باغیچے کا جائزہ لیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہاں کوئی کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے، اور اس سسپینس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا اگر میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور میں نے ایک گہری سانس لی اور کچن کی کھڑکی کو آہستہ سے کھولنے کی کوشش کی، جس کی آواز بہت دھیمی تھی مگر اس خاموشی میں وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں اس کے پار نکلنے کا ارادہ کر چکی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کھڑکی کے قبضے میں سے ایک معمولی چرچراہٹ نکلی جس نے میرے دل کی دھڑکن کو وقتی طور پر روک دیا، اور میں نے سانس روکے ہوئے خود کو باہر کی طرف دھکیلا۔ جہاں ٹھنڈی ہوا میرے پسینے سے بھیگے ہوئے وجود سے ٹکرائی تو مجھے لگا کہ جیسے میں نے زندگی کی پہلی سانس لی ہو، لیکن باغیچے کا سکون محض ایک دھوکہ تھا، کیونکہ میں نے اندھیرے میں دور ایک سایہ دیکھا جو بالکل ساکت کھڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا وہ گھر کے اندر کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے درختوں کی اوٹ میں خود کو چھپایا اور گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی تاکہ وہ سایہ مجھے دیکھ نہ سکے، مگر تب ہی مجھے دور سے کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، جس نے دیکھا کہ دو لوگ تیزی سے گھر کے عقبی حصے میں موجود گراج کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں کوئی بھاری بیگ ہے، جس سے مجھے یہ شدید شک ہونے لگا یہ سب کچھ صرف ہوس کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی ایک ایسا غیر قانونی کاروبار ہے جو ان سب کو ایک دوسرے سے زنجیروں کی طرح باندھے ہوئے ہے۔ اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ یہ گھر اب کسی رہائشی جگہ سے زیادہ ایک خفیہ ٹھکانے میں بدل چکا ہے، جہاں وہ اپنے مجرمانہ رازوں کو دفن کر رہے ہیں۔ اور میں نے ہمت کر کے اس گراج کے قریب جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر مجھے اپنی بقا کو یقینی بنانا ہے تو مجھے ان کے اصلی منصوبوں کو جاننا ہوگا۔ میں مٹی اور کیچڑ میں لت پت ہو کر گراج کے عقبی دروازے کے ساتھ جا لگی۔ جہاں سے میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہاں کوئی ہوس کا بازار نہیں بلکہ کچھ ایسی چیزیں پڑی تھیں جنہیں دیکھ کر میرا سارا بدن سن ہو گیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں نے ایک ایسے راز کو چھو لیا ہے جو میری جان لینے کے لیے کافی ہے۔ مگر اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کا وہ دوست اب اپنے فون پر کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر کام وقت پر نہ ہوا تو ہم سب پھنس جائیں گے، اور یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سب ایک ایسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنے کے لیے وہ مجھے ڈھال بنا رہے ہیں۔ اور میرے ذہن میں ایک منصوبہ بننے لگا، میں کسی طرح ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا سکتی ہوں۔ مگر تب ہی پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس سے میری چیخ نکلتے رہ گئی، اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہی عورت تھی جس نے مجھے پہلے بھی ایک بار خبردار کیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور مشورہ تھا، اگر میں ابھی یہاں سے نہیں نکلی تو پھر کبھی نہیں نکل پاؤں گی۔ اور اس نے مجھے
گیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے نکلنا ہی میرا واحد آپشن تھا، مگر اس وقت وہاں ایک گاڑی رکی ہوئی تھی اور اس سے جو شخص باہر نکلا اس نے میری دنیا کو ایک بار پھر سے ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ میرا اپنا بھائی تھا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ شاہد شہر سے باہر ہے، اور اسی لمحے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور اس حیرانی نے میرے قدموں کو منجمد کر دیا کہ کیا میرا اپنا خون بھی اس بھیانک کھیل کا حصہ ہے، اور اس سوچ نے میرے اندر کے تمام اعتماد کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اب یہ کہانی صرف میرے شوہر کی درندگی تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ اس میں میرا پورا خاندان بھی شامل ہو چکا تھا۔ میں اپنے بھائی کو وہاں دیکھ کر ایک پل کے لیے جم گئی، کیونکہ میرا دماغ یہ ماننے کو تیار نہ تھا وہ بھی اس اندھیری دنیا کا حصہ ہے جس سے میں خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی سامنے جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، لیکن مجھے اپنی چھپی ہوئی حالت میں رہنا تھا کیونکہ وہاں خطرہ تھا۔ میں نے سانس روک کر ان کے قریب جانے کی کوشش کی تاکہ ان کی بات سن سکوں۔ وہ سب گراج کے اندر کونے میں کھڑے تھے اور میرا شوہر میری بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ سمجھا رہا تھا، جیسے اسے کسی بڑے کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہو، اور میرا بھائی مسلسل نیچے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی مجبوری کا قیدی ہو۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی اسے بھی دھمکایا جا رہا ہے، پھر اس پر کوئی قرض ہے جس کا وہ سود چکا رہا ہے۔ وہ خاتون جو میرے ساتھ تھی اس نے میرے بازو کو آہستہ سے کھینچا اور اشارہ کیا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے، لیکن میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ راز میری زندگی کی حقیقت بن چکا تھا۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ان کی آوازیں سننا شروع کیں تو مجھے کچھ ایسے الفاظ سنائی دیے جن کا مطلب میرے لیے تباہ کن تھا۔ وہ کوئی بڑی ڈیل کر رہے تھے جس کا تعلق کسی قیمتی چیز یا شاید کسی غیر قانونی سودے سے تھا جو مجھے مزید خوف زدہ کر رہا تھا۔ تبھی گیراج کے باہر کتے کے بھونکنے کی آواز آئی جس سے وہ سب چونک گئے اور میرے شوہر نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ میں اور وہ رات جھاڑیوں میں دبک گئے کیونکہ وہ ہماری طرف آ رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا کہ وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ میرے بھائی نے ایک لمحے کے لیے اس طرف دیکھا جہاں ہم چھپے ہوئے تھے تو اس کی آنکھوں میں مجھے ایک ایسی تڑپ نظر آئی جو مجھ سے مدد مانگ رہی تھی، یا شاید وہ مجھ سے خبردار کر رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ وہ لوگ واپس گھر کے اندر چلے گئے اور میں نے ایک لمحے کے لیے سکھ کا سانس لیا، لیکن اب مجھے یہ طے کرنا تھا کیا میں اپنے بھائی کو اس گندگی میں اکیلا چھوڑ دوں گی یا میں اس کا سامنا کروں گی، مگر ابھی وقت نہیں تھا کیونکہ وہ سب اب گھر کے اندر جا کر کسی بڑے فیصلے کی تیاری کر رہے تھے، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ پوری رات اب بہت لمبی ہے اور مجھے اس جال کو توڑنے کے لیے کوئی ایسی کڑی چاہیے جو ان سب کو بے نقاب کر سکے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گیراج کے اندر جاؤں گی جہاں وہ کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، کیونکہ شاید وہاں کوئی ایسا ثبوت جو مجھے اس سچ تک لے جائے جس سے میں ابھی تک کوسوں دور ہوں۔ اور میں نے وہ عورت جس نے مجھے روکا تھا اس کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں اس خوفناک باغیچے میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور اب مجھے تنہا ہی اس طوفان کا مقابلہ کرنا تھا، اور میں نے گیراج کا وہ خفیہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی جس کی چٹخنی ابھی بھی کھلی رہ گئی تھی، اور اندر داخل ہوتے ہی مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی وہاں موجود ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے، اور اس احساس نے میرے قدموں میں سنسنی دوڑ دی کیونکہ شاید یہ کوئی اور جال ہے جو میرے لیے بچھایا گیا ہے۔ گیراج کے اندر داخل ہوتے ہی حبس اور گرد و غبار کی بو میں میرے نتنوں سے ٹکرائی، اور میں نے اپنے پیروں کو اس طرح رکھا کہ کوئی آواز نہ آئے۔ وہاں ہر طرف پرانے پارٹس اور دھات کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، مگر ایک کونے میں مجھے میز پر کچھ کاغذات اور ایک لیپ ٹاپ دکھائی دیا جو کھلا ہوا تھا، جس کی اسکرین سے ایک مدھم نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جانے کی ہمت کی اور دیکھا کہ وہاں کچھ تصاویر ہیں جن میں نہ صرف میرے شوہر اور اس کے دوست بلکہ شوہر کے کچھ بڑے نامور لوگ بھی شامل تھے۔
جنہیں دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ آخر یہ لوگ کس قسم کی سازش میں ملوث ہیں، اور کیا میرا بھائی بھی ان بڑے لوگوں کے ساتھ اسی کھیل کا حصہ ہے؟ میں نے جلد بازی میں اپنے فون سے ان تصاویر کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے گراج کے دوسرے کونے میں موجود الماری کے پیچھے سے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی، جس سے میرا دل حلق میں آ گیا اور ساکت کھڑی رہ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا وہ عورت واپس آ گئی ہے یا پھر کوئی اور میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے اپنی سانس روک لی اور ادھر ادھر دیکھا تو مجھے الماری کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈبہ نظر آیا، جس پر کچھ عجیب سے نشانات تھے جو مجھے کسی خاص کوڈ یا علامت کی طرح لگے، اور میں نے اسے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیا تاکہ بعد میں اسے کھول سکوں۔ مگر اسی وقت گراج کا دروازہ زور سے کھلا اور میرے شوہر کی آواز گونجی، جس سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ اسی سمت آ رہے تھے جہاں میں کھڑی تھی۔ میں نے فوراً میز کے نیچے خود کو چھپا لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے دعا مانگنے لگی کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکیں، اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا وہ اسے سن لیں گے اور میرے چھپنے کی کوشش ناکام ہو جائے گی۔ میرے شوہر اور اس کے دوست کی گفتگو اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کو جلد سے جلد وہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ وہ کسی ایسی چیز کا ذکر کر رہے تھے جو آج رات ہی کہیں اور منتقل کرنی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک بہت بڑے گروہ کے درمیان پھنس چکی ہوں جو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ میری موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس وقت میرے بھائی بھی ان کے ساتھ تھا، اور اس کی آواز میں وہ خوف تھا جو میں نے پہلے محسوس کیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اب مزید یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں میرے شوہر نے اسے جو دھمکی دی، اس سے مجھے پتہ چل گیا وہ صرف میرا نہیں بلکہ میرے پورے خاندان کا سودا کر رہے ہیں۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں سے خاموشی سے نکل کر کسی بھی طرح پولیس یا کسی مددگار تک پہنچوں گی، مگر میرے شوہر نے اچانک رک کر کہا، گراج میں کوئی ہے، اور اس نے اپنی جیب سے پستول نکالی، جس کی آواز نے میرے اندر کے خوف کے زلزلے برپا کر دیے، اور میں سمجھ گئی کہ اب زندگی اور موت کا فیصلہ صرف چند لمحوں کی دوری پر ہے، اور مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے فرار ہونا ہوگا، ورنہ آج میری کہانی کا انجام یہیں گراج میں ہو جائے گا، اور کوئی بھی مجھے ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا۔ میں نے میز کے نیچے سے ایک خالی بوتل اٹھائی اور اسے دور پھینک دیا تاکہ ان کی توجہ دوسری طرف ہٹ جائے، اور جیسے ہی وہ بوتل گرنے کی آواز کی طرف بھاگے، میں نے دوسری طرف سے نکلنے کے لیے چھلانگ لگائی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گراج سے باہر بھاگی، جہاں سے مجھے اپنے گھر کی عقبی دیوار کو کود کر باہر سڑک پر نکلنا تھا، جہاں زندگی کی امید ابھی باقی تھی۔ اور میں نے بھاگتے ہوئے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں پکڑی گئی تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور میرا یہ فرار اب ان کی بربادی کا پہلا قدم بننے والا تھا۔ اس پوری کشمکش میں مجھے احساس ہو رہا تھا میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ کوئی نادیدہ طاقت میری حفاظت کر رہی ہے، کیونکہ وہ گراج سے نکلتے وقت مجھے بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے، مگر وہ دوسری طرف مڑ گئے، اور میں اندھیری گلیوں میں گم ہو گئی، جہاں اب مجھے اس رات کے اندھیروں اور اس سازش کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کرنا تھا۔ اور میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھے تلاش کریں گے اور میرا پیچھا کریں گے، مگر میں اب ڈرنے والی نہیں تھی، کیونکہ میرے بیگ میں موجود وہ ڈبہ میرے فون میں محفوظ وہ تصاویر ان کی تباہی کا سامان بننے والی تھیں، اور میں اب اس طوفان کے وسط میں کھڑی تھی جو میری پوری زندگی کو بدلنے والا تھا، اور یہ صرف شروعات تھی ایک ایسی کہانی کی جس کا اختتام ان کے کالے کارناموں کے خاتمے پر ہوگا، اور اب اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ اور مجھے معلوم تھا کہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی، چاہے وہ میرے شوہر ہوں یا میرا اپنا بھائی۔ میں اپنے اب انصاف کے لیے سب کو سامنے لاؤں گی، اور اس رات کی ہر ایک چھپی ہوئی بات کا جواب دنیا کو دوں گی، اور یہ عہد میں نے خود سے کیا اور میں اس سے پورا کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ اور اب میں اس راستے پر ہوں جہاں سے مجھے منزل تک پہنچنا ہے،
اور میں اپنی کہانی کو اسی طرح مکمل کروں گی۔ سب دیکھ سکیں گے کہ عورت کمزور نہیں ہوتی جب وہ اپنے حقوق اور اپنی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے تو پوری دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اور اب اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوں اور مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ میں گلیوں کی بھول بھلیوں میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور میری سانسوں کی رفتار کسی انجن کی طرح تیز تھی جو میرا سینہ چیر کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ پیچھے سے آتی ہوئی گاڑی کے ٹائروں کی آواز مجھے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی اور وہ میرا تعاقب کر رہے ہیں۔ میں کسی بھی لمحے ان کے ہاتھ لگ سکتی ہوں۔ میں نے ایک پرانی عمارت کی تاریک کونے میں خود کو چھپایا اور اپنے فون کو کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے چیک کیا جس میں وہ تصاویر اور ویڈیوز محفوظ تھیں جو میری زندگی کو بدل سکتی تھیں، مگر پیچھے یہ ڈر تھا کہ کیا یہ کافی ہوں گے، کیونکہ ان تصاویر میں موجود لوگ اتنے طاقتور تھے کہ شاید قانون بھی ان کے سامنے بے بس ہو جائے۔ میرے ذہن میں اپنے بھائی کا چہرہ گھوم رہا تھا اور مجھے یہ سوچ کر رونا آ رہا تھا کہ میرا اپنا خون اس گندگی میں کیسے شامل ہو گیا، اور کیا وہ واقعی مجبور تھا یا اس کی اپنی مرضی تھی؟ یہ سوال مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ ڈبہ نکالا جس پر عجیب و غریب نشان موجود تھے اور اسے کھول کر دیکھا تو اندر ایک چھوٹی سی چابی اور ایک پرانا نقشہ تھا، جسے دیکھ کر مجھے لگا کہ میں نے صرف ثبوت نہیں بلکہ ایک ایسا راز پا لیا ہے جو کسی بہت بڑی جگہ کی تلاش کا راستہ دکھاتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھے کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میں نے وہ دیکھ لیا جو کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اچانک دور سے مجھے روشنی کی ایک لہر نظر آئی اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ شاید میرے شوہر کے آدمی تھے جو شہر بھر میں میرے پیچھے بھیجے گئے تھے۔ میں نے ہمت جمع کی اور وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ تبھی مجھے ایک پرانے دوست کا خیال آیا جس پر میں کبھی بھروسہ کر سکتی تھی، لیکن کیا اس وقت کسی پر اعتبار کرنا محفوظ تھا؟ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہو سکتا تھا۔ یہ کشمکش مجھے پاگل کر رہی تھی۔ اب میں کہاں جاؤں گی اور کس سے مدد مانگوں؟ میں نے دیکھا کہ سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک گاڑی آ کر رکی جس سے وہی شخص نکلا جو میرے شوہر کا خاص آدمی تھا۔ وہ گلی گلی میرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو دیوار کے ساتھ اور زیادہ سمیٹ لیا اور آنکھیں بند کر کے دعا مانگنے لگی کہ وہ یہاں نہ آ جائیں، مگر ان کے قدموں کی چاپ میرے قریب تر ہوتی جا رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں یہاں پکڑی جاؤں یا پھر کوئی ایک ایسا قدم اٹھاؤں جس سے میں ان کو گمراہ کر سکیں۔ میں نے اپنی جیکٹ اتاری اور اسے ایک طرف پھینک دیا تاکہ وہ میری طرف متوجہ نہ ہوں، اور آہستہ سے دوسری گلی کی طرف بھاگی جہاں سے مجھے ایک ہسپتال کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ وہاں شور شرابہ تھا جو میرے چھپنے میں مدد کر سکتا تھا۔ میں وہاں پہنچ کر ہجوم میں شامل ہو گئی، مگر میرا دل ابھی بھی دہل رہا تھا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس سازش کے تانے بانے کو خود سلجھاؤں گی۔ میں نے فون نکال کر ایک ایسا نمبر ملانے کی کوشش کی جو میرے بھائی نے مجھے بچپن میں دیا تھا اور کہا تھا کہ مشکل وقت میں اس پر کال کرنا، کیا وہ واقعی مدد کرے گا یا مجھے مزید خطرے میں ڈال دے گا؟ یہ سوچ کر ہی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے فون پر کال کا بٹن دبایا اور مجھے اس جواب کا انتظار تھا جو یا تو مجھے موت کے منہ سے نکال سکتا تھا یا پھر مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا، اور وہ لمحہ میرے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا، کیونکہ اب جو بھی ہوگا وہ میری زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ اور میں جانتی تھی کہ یہ کھیل اب اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں سچ اور جھوٹ کا فرق واضح ہونے والا ہے۔ میں اپنے سانسیں روک کر اس جواب کا انتظار کر رہی تھی جو شاید میری تقدیر بدلنے والا تھا، اور اسی دوران مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی میری نگرانی کر رہا ہو، اور اسی ہجوم میں بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ کسی بھی بھیس میں میرے قریب آ سکتے ہیں، اور اب اس حد تک پہنچ چکی تھی جہاں سے واپس مڑنا ناممکن تھا،
کیونکہ میری کہانی اب صرف میرے گرد نہیں بلکہ ان تمام رازوں کے گرد گھوم رہی تھی جو اس شہر کے اندھیروں میں چھپے ہوئے تھے۔ اب ان رازوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور میرے کانوں میں دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک دوسری طرف سے ایک بھاری آواز فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور میرے کانوں میں دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک دوسری طرف سے ایک بھاری آواز اور انجانی آواز آئی جس نے مجھے چونکا دیا۔ وہ میری بھائی کی آواز نہیں تھی بلکہ کوئی اور شخص تھا جس نے نہایت سرد لہجے میں کہا، تم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ واپسی کا نہیں ہے اور تم جس جگہ کھڑی ہو وہاں سے فوراً نکل جاؤ کیونکہ وہ تمہارے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ سن کر میرا پورا جسم سرد پڑ گیا۔ آخر یہ کون ہے جو میری ہر حرکت سے واقف ہے اور مجھے کیوں خبردار کر رہا ہے؟ میں نے جلدی سے فون بند کیا اور ہجوم میں اسی طرح چھپنے کی کوشش کی کہ کوئی میری طرف نہ دیکھے، مگر میرے دل میں یہ سوال کلبلا رہا تھا کہ کیا میرا بھائی کسی بڑی مصیبت میں ہے اور یہ لوگ کون ہیں جو اس کھیل کے پیچھے اصل کھلاڑی ہیں؟ میں نے ہسپتال کے عقب میں بنے ایک چھوٹے سے دروازے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا جہاں اندھیرے کے سائے زیادہ گہرے تھے اور وہاں کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ نقشہ نکالا جو مجھے گیراج میں ملا تھا اور اسے ٹارچ کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شہر کے ایک پرانے اور متروک علاقے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں شاید وہ ثبوت چھپے ہوئے ہیں جن کی تلاش میں سب لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے بھی یہ سمجھ میں آنے لگا کہ صرف میرا خاندان نہیں بلکہ شہر کی بہت سی بڑی طاقتیں اس سازش میں شامل ہیں۔ میں نے ہمت جمع کی اور ایک ٹیکسی ڈھونڈنے کے لیے مین روڈ کی طرف بھاگی جہاں روشنی تھی اور لوگ تھے تاکہ میں ان کی نظروں میں محفوظ رہ سکوں، مگر وہاں بھی مجھے ایسا لگا کہ ہر چہرہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر گاڑی جو میرے قریب سے گزر رہی ہے اس میں مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جن میں میں بھاگ رہی ہوں۔ یہ خوفناک کیفیت مجھے پاگل کیے دے رہی تھی اور میں نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیا جس میں ایک بوڑھا ڈرائیور تھا۔ اس میں سوار ہوئی اور اس جگہ کا پتہ بتایا جو نقشے پر درج تھا۔ وہ بوڑھا ڈرائیور کچھ دیر خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا اور پھر اس نے آئینے میں مجھے دیکھ کر کہا، بی بی تم ایک ایسی جگہ جا رہی ہو جہاں سے واپسی کی امید کم ہوتی ہے۔ اور یہ بات سن کر میرے دل میں اور کھٹکا پیدا ہوا، کیا یہ سب اتفاق ہے یا میں کسی بڑی سازش میں مزید دھنستی جا رہی ہوں؟ اس نے مجھے کیوں خبردار کیا کہ اسے پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں اور یہ نقشہ کس کا ہے؟ میں اس کی طرف شکی نظروں سے دیکھنے لگی اور اپنے بیگ کو سینے سے بھینچ لیا جس میں وہ چابی اور لیپ ٹاپ کا ڈیٹا موجود تھا۔ یہ سفر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا کیونکہ ہر سیکنڈ میرے لیے ایک نئی موت اور زندگی کا فیصلہ لے کر آ رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ رات میرے لیے آخری رات بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے تھوڑی سی بھی غلطی کی تو وہ سب مجھے ڈھونڈ نکالیں گے اور میرے شوہر کے ارادے اب اور بھی خطرناک ہو چکے ہوں گے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو شہر کے روشن چراغ مجھے ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی بھی لمحے بجھ جائیں گے اور میرے مقدر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی، کاش یہ سب ایک خواب ہوتا، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ تھی اور اب مجھے اس منزل تک پہنچنا تھا جہاں سے میں اپنی زندگی کی کھوئی ہوئی پہچان کو دوبارہ حاصل کر سکوں اور ان سب کو بے نقاب کر سکوں جنہوں نے میری دنیا کو جہنم بنا دیا تھا۔ اور اس سفر کے دوران مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا میں اکیلی نہیں ہوں، مگر کون ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے یا میری مدد کر رہا ہے؟ یہ سوال اب میرے ذہن میں کسی طوفان کی طرح گونج رہا تھا اور میں اس کا جواب پانے کے لیے پرعزم تھی، مگر گاڑی کے اندر کی خاموشی اتنی گہری تھی مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی اور میں کسی انجانی منزل کی طرف رواں دواں تھی جس کے اختتام کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اور یہ خاموشی کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی تھی کیونکہ وہ ڈرائیور بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی وقت کا انتظار کر رہا ہو
اور اس شک نے میرے اندر مزید بے چینی پیدا کر دی تھی، کیا میں غلط گاڑی میں تو نہیں بیٹھ گئی؟ مگر اب پیچھے مڑنے کا وقت گزر چکا تھا اور مجھے اپنی تقدیر کے اس فیصلے کو قبول کرنا ہی تھا جو مجھے اس تاریک اور ویران علاقے کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں شاید سچائی دفن تھی، اور میں اس سچائی تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ ٹیکسی کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور باہر کا منظر بدل کر ویران اور تاریک ہو گیا، جہاں دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی اور صرف سڑک کے کنارے لگے پرانے کھمبے اپنی مدھم روشنی بکھیر رہے تھے۔ اور اسی بوڑھے ڈرائیور نے ایک بار پھر اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سڑک کے کنارے گاڑی روک دی، جہاں ایک بوسیدہ عمارت کھڑی تھی جس کے دروازے پر لگی زنجیریں بتاتی تھیں کہ یہاں صدیوں سے کوئی نہیں آیا، مگر نقشے کے مطابق اسی جگہ پہنچنا تھا۔ میں نے کرائے کے پیسے دینے کے لیے اپنا پرس نکالا تو اس ڈرائیور نے گاڑی کا لاک لگا دیا اور اس کے لہجے میں ایک دم سے تبدیلی آ گئی۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے، اور اب مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام ڈرائیور نہیں بلکہ وہ میرے شوہر کا کوئی خریدا ہوا کارندہ تھا۔ اور اس نے مجھے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ تم نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ تمہاری قبر بھی بن سکتی ہے، اور تمہارا شوہر نہیں چاہتا کہ تم یہاں تک پہنچو۔ میں نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کیا یہ سب ایک اور جال تھا جس میں میں بری طرح اب پھنس گئی تھی۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور گاڑی کے ڈیش بورڈ پر موجود ایک بھاری پانا اٹھایا اور اس سے کھڑکی کے شیشے پر وار کیا، جس سے شیشہ ٹوٹ گیا اور اس کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی تو وہ بوڑھا آدمی اچانک چونک گیا اور اس نے مجھے پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ پیچھے بڑھایا، مگر میں نے موقع غنیمت جانا اور شیشے کے ٹکڑوں سے گزر کر باہر چھلانگ لگا دی۔ میں زمین پر گری تو میرے کپڑے پھٹ گئے اور ہاتھ سے خون رسنے لگا، مگر میں رکی نہیں اور اندھیرے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ پیچھے سے گاڑی سے نکلا اور میرا پیچھا کرنے لگا۔ اس کی آوازیں گونج رہی تھیں کہ بھاگ کر کہاں جاؤ گی، یہ جگہ اب بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ سامنے وہ پرانی عمارت تھی جس کے بارے میں نقشہ بتا رہا تھا، اور مجھے امید تھی شاید وہاں کوئی ایسی چیز ہو جو ان لوگوں کو بھی ڈرا سکتی ہے۔ میں نے عمارت کے دروازے کو ایک زوردار دھکا دیا، وہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہو گئی جہاں گرد و غبار اور پرانے کاغذات بکھرے پڑے تھے، مگر اس کمرے کے وسط میں ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر ایک پرانا ڈبہ رکھا تھا، بالکل وہی جیسا جو مجھے گیراج میں ملا تھا، اور اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ نقشہ، یہ چابی، اور اب یہ دوسرا ڈبہ، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو اور مجھے ان مقامات تک پہنچا رہا ہو جہاں وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پہنچوں، اور اب اس عمارت کے اندر قید ہو چکی تھی کیونکہ وہ باہر کھڑا تھا اور مجھے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر میں اس پرانی عمارت کے اندر چھپنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے لگی تاکہ میں اس ڈبے کو کھول سکوں اور جان سکوں کہ اس کے اندر ایسا کیا ہے جس سے وہ اتنے خوف زدہ تھے۔ اب میری زندگی ایک ڈبے کے اندر بند رازوں پر منحصر تھی جو شاید ان سب کی اصلیت کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھے۔ اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈبے کو ہاتھ لگایا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کسی بڑی مصیبت کو دعوت دے رہی ہوں، مگر اب واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کیونکہ میں اپنی زندگی کی بازی جیتنا چاہتی تھی، اور میں اب ہر صورت اس راز کو جاننا چاہتی تھی جو ان سب کو پاگل کیے ہوئے تھا۔ میں اب اس عمارت کے تاریک حصوں میں چھپ کر اس ڈبے کو کھولنے کی تیاری کر رہی تھی جہاں سے اب سچائی کا سورج نکلنے والا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس پرانے ڈبے کو کھولنا شروع کیا جس کی کنڈی زنگ آلود تھی، اور کئی بار زور لگانے کے بعد ایک کڑک کی آواز کے ساتھ وہ کھل گیا جس کے اندر موجود اشیاء نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا، کیونکہ وہاں کوئی خزانہ نہیں بلکہ ایک پرانی ڈائری اور کچھ ایسے دستاویزات تھے جن پر میرے شوہر کے دستخط تھے،
اور ان کے ساتھ ایک ایسی تصویر تھی جس میں میرے شوہر اور وہ دوست ایک ایسی جگہ کھڑے تھے جسے میں نے اپنی زندگی میں صرف خوابوں میں دیکھا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل جیسے رک سا گیا، کیونکہ یہ سب تو میرے والد کی ملکیت تھی جسے وہ برسوں پہلے بیچ چکے تھے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سب کچھ کتنا گہرا ہے اور میرا شوہر میرے والد کے کاروبار کو کیسے ہڑپ کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں باہر کے دروازے پر ایک زوردار لات ماری گئی جس سے پوری عمارت لرز اٹھی اور وہ آدمی اندر داخل ہو چکا تھا جس کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے فوری طور پر ڈائری اور کاغذات اپنے سینے سے لگا لیے اور اندھیرے میں موجود ایک تنگ راستے کی طرف بڑھی جو زمین کے نیچے جانے والے تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ وہاں سے اترتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ راستہ صرف ایک عمارت کا نہیں بلکہ میری پوری زندگی کے رازوں کا دروازہ ہے، اور اس آدمی کے قدموں کی چاپ بالکل میرے قریب تھی۔ وہ کسی کو پکار رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی کہ میں نے اپنے سانس تک روک لیا تاکہ وہ مجھے نہ سن سکے۔ میں تہہ خانے کی سیڑھیوں کے نیچے دبک گئی جہاں مٹی اور مکڑی کے جالے تھے، اور وہاں سے مجھے اوپر کا منظر کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک ٹارچ جلائی جس کی روشنی ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور وہ میرے پاس سے چند انچ کے فاصلے پر سے گزرا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دعا کی کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے، مگر اچانک اس کی ٹارچ میرے جوتوں پر پڑی اور وہ رک سا گیا۔ میری روح میرے جسم سے پرواز کرنے کو تھی مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈبے کے ڈھکن کو ایک طرف پھینکا جس سے دور ایک کونے میں آواز پیدا ہوئی۔ وہ آدمی اس آواز کی طرف مڑا اور میں نے موقع پا کر تہہ خانے کے مزید اندر کی طرف اندھیرے میں دوڑ لگا دی، جہاں مجھے دیوار پر ایک عجیب سا بٹن نظر آیا جسے دباتے ہی سامنے کی دیوار آہستہ سے سرکنے لگی اور ایک خفیہ راستہ نمودار ہوا جس کے پیچھے ایک ایسی دنیا تھی جس کا تصور کرنا بھی میرے لیے محال تھا۔ وہاں دیواروں پر نقشے بنے ہوئے تھے جن پر میرے شہر کے اہم مقامات نشان زدہ تھے، اور ان سب کے درمیان میں ایک ایسی چیز رکھی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے، ایک چھوٹا سا آلہ جس سے وہ سب کچھ کنٹرول کرتے تھے۔ اور مجھے تب سمجھ آیا یہ کوئی عام سازش نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کے تانے بانے میں میرے اپنے گھر سے لے کر شہر کے سب سے طاقتور لوگوں تک پھیلے ہوئے ہیں، اور میں اب اس نیٹ ورک کے مرکز میں کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا مطلب صرف موت تھا۔ مگر میں نے اس آلے کو تھام لیا کیونکہ میں اس کی مالک تھی اب وہ میرا شکار تھے، اور میں یہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ اس کے پیچھے کا اصل چہرہ کس کا ہے جس نے یہ سب کچھ ترتیب دیا تھا، اور یہ راز اب میرے قریب تر تھا اور میں کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کر کے ہی رہوں گی، کیونکہ اب یہ جنگ میرے اور ان کے درمیان نہیں بلکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان بن چکی تھی، اور میں اس سچ کو سامنے لا کر دم لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اس عمارت میں ہی دفن کیوں نہ ہونا پڑے۔ میں نے اس خفیہ کمرے کے وسط میں رکھے اس کنٹرولنگ آلے کو غور سے دیکھا تو اس پر ایک نام کنندہ تھا جو میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ نام میرے والد کے سب سے قریبی اور معتبر دوست کا تھا جنہوں نے برسوں پہلے میرے والد کے کاروبار کو ہتھیا کر اس پورے غیر قانونی نیٹ ورک کی بنیاد رکھی تھی، اور میرا شوہر تو محض ان کے ہاتھوں کی ایک معمولی کٹھ پتلی تھا جو صرف ان کے اشاروں پر ناچ رہا تھا، جبکہ میرا بھائی جو اس سارے عرصے میں مجھے پر اصرار لگ رہا تھا دراصل ان کے خلاف اندرونی طور پر ثبوت اکٹھے کر رہا تھا تاکہ ہمارے خاندان کو اس دلدل سے نکال سکے۔ اور میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس آلے کو چالو کیا اور اس میں موجود تمام خفیہ ڈیٹا اور ثبوتوں کو براہ راست مقامی میڈیا اور پولیس کے مرکزی سرور پر اپلوڈ کر دیا، جس کی گونج چند ہی منٹوں میں پورے شہر میں سنائی دینے لگی۔ اور جیسے ہی میں نے اس تہہ خانے سے باہر نکل کر فرار ہونے کی کوشش کی تو سامنے سے وہی شخص نمودار ہوا جس پر میرا سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ ماسٹر مائنڈ جس نے اس پورے کھیل کو ترتیب دیا تھا، وہ مسکرا کر میری طرف بڑھنے لگا، مگر اس کے ہاتھوں میں وہ بندوق تھی اور وہ کہہ رہا تھا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مگر میں اب ڈرنے والی نہیں تھی کیونکہ پیچھے سے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں اور پولیس کی گاڑیاں اس ویران عمارت کو ہر طرف سے گھیرے میں لے چکی تھیں، اور وہ شخص جو اب تک خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا تھا اس کا سارا غرور ایک
پل میں خاک میں مل گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا اس کا سارا شیطانی کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اور اس افراتفری میں میرا شوہر اور اس کے دوست کو پولیس نے موقع پر ہی گرفتار کر لیا، جبکہ وہ ماسٹر مائنڈ فرار ہونے کی ناکام کوشش میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں دھر لیا گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ میرا بھائی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، کیونکہ یہ ہماری مشترکہ جیت تھی جو اس خوفناک رات کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر چکی تھی۔ اور آج میں نے اس سازش کو صرف توڑا نہیں بلکہ اس کی جڑیں ہمیشہ کے لیے کاٹ کر رکھ دی تھیں، اور اب میں مکمل طور پر آزاد تھی اور اپنی مرضی کی زندگی جینے کے لیے۔ اور اس دن کے بعد سے میں نے قسم کھائی کہ میں کسی بھی انسان کو کبھی خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں نے اپنے وجود کی اصل قیمت پہچان لی تھی۔ اور اب میری زندگی کا ہر دن صرف آزادی اور وقار کی کہانی سنائے گا۔ اور اسی طرح میری یہ دردناک کہانی ایک روشن اور انصاف سے بھرپور انجام تک پہنچ گئی، جہاں اب صرف سکون ہے اور کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں جیت گئی تھی اور میرے تمام دشمن اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اور آج میری زندگی کا سورج ایک نئی اور سچی صبح کے ساتھ طلوع ہوا ہے، جہاں میں خود اپنی تقدیر کی خالق ہوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔